أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر لفظ اس کا دل میں ہے محفوظ منکروں، ممکن نہیں ہے اس کا مٹانا جہان سے۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت حضرت حافظ و قاری محمد محی الدین سہیل صاحب قبلہ دامت برکاتہم سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنی سریلی آواز اور قرآن کریم کی آیات بینات سے ہماری اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی. مبارک ہو کہ اب گلشن میں قرآنی بہار آئی. یہ تھے قاری قرآن حضرت قاری محمد محی الدین سہیل صاحب قبلہ دامت برکاتہم. تو آئیے اسی اصناف سخن کی ترجمانی کرنے کے لیے میں مشہور مداح رسول حضرت مولانا مفتی محمد الماس صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ادباً گزارش کروں گا کہ اپنے پاکیزہ اور سریلی آواز میں
नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलदस्ता नात पेश फरमाएं। नातिया शार समात फरमाइए। दुनिया से मुस्तफ़ा ने, दुनिया से मुस्तफ़ा ने ज़ुल्मत मिटा दिए हैं, जिस रहे गुजर से गुजरे, जिस रहे गुजर से गुजरे, ज़ुल्मत मिटा दिए हैं, दुनिया से मुस्तफ़ा ने। जूदो करम तो देखो हम आसियों की खातिर, जूदो करम तो देखो हम आसियों की खातिर, रो रो के मुस्तफ़ा ने, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, दुनिया से मुस्तफ़ा ने। न तलाश मैं कदा की न तलाश जामो मीना, न तलाश मैं कदा की न तलाश जामो मीना, मुझे काफ़ी है मेरा साक़िए मदीना। हाज़िर किराम, वक्त की तंगदामनी भी है, लेकिन कुछ अपने प्रोग्राम के उसूल और ज़वाबित भी हुआ करते हैं, जिसकी वजह से हम मजबूर भी हो जाते हैं। तो आइए आज के हमारे माहिरुल कुरान अवार्ड 2024 के इफ्तिताही कलिमात के लिए मैं SRZ एंटरप्राइजेज़ के मालिक और माहिरुल कुरान अवार्ड 2024 के चेयरमैन हज़रत क़ारी अब्दुल रहमान साहब, चेयरमैन माहिरुल कुरान अवार्ड 2024 को मैं दावत देता हूँ कि वह आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ कि यह माहिरुल कुरान अवार्ड 2024 इन्होंने क्यों मुनाकिद की, उसके क्या अगराज़ व मकासिद हैं, उसके इफ्तिताही कलिमात कहने के लिए मैं दावत देता हूँ हज़रत क़ारी अब्दुल रहमान साहब ज़ीदत मालिहिम को कि वो अपने इफ्तिताही कलिमात से हम तमाम को नवाजें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये माहिरुल कुरान अवार्ड 2024 ऑल इंडिया हिफ्ज़ कुरान कंपटीशन की शुरुआत दरअसल आज से 5 साल कबल 2013 में इसकी एक सोच पैदा हुई थी। मैं अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ कहीं सफ़र कर रहा था और तब मैंने उनको कुरान पढ़ते हुए सुना तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश जगी कि मैं भी कुरान को सीखूं। तो मैं लगभग 30 साल की उम्र के बाद कुरान को पढ़ना और सीखना सीखा। उसके लिए बड़ी जिद्दोजहद से कम 4 या 5 साल मुझे लगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो कुरान पढ़ सकता हूँ कि मैं खुद मुतमईन हूँ कि मैं सही पढ़ रहा हूँ 6 साल के बाद में। तो ये ख़याल मेरा तभी शुरू हुआ था कि क्यों ना कुरान के लिए एक महफ़िल सजाई जाए जिसमें हुफ़ाज़ करम की हौसला अफजाई हो, जिसमें तजवीद और हुस्न क़िरत की सलाहियतों को बच्चों को उजागर करने का मौका मिले। मेरी मुलाकात फिर हाफिज़ व क़ारी यूनुस साहब से, यूनुस अली ख़ान साहब से हुई। यूनुस अली ख़ान साहब ने इतनी खुशी का इजहार किया, मुझे गले से लगा लिया, लगा के बोला अब्दुल रहमान साहब
میری اور آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے، مگر اللہ نے قرآن کی نسبت سے ہماری ملاقات کرائی ہے، یہ بہت لمبی جائے گی، اور یہ زمینی سطح پہ کام کرنے کا ایک موقع آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اس کے اندر میں آپ کے ساتھ ہر وقت ہر لمحہ ہوں، اور آپ اس کو آگے لے کر چلیں۔ آج الحمدللہ وہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، تو میں نے ان کے اوپر اس کی ذمہ داری چھوڑی، اور یہ سب محفل سجانے کے لیے جو دوسرے انتظامات کے لیے میں لگ گیا۔ میں بولا یہ ذمہ داری آپ لوگ سنبھالیں، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے جو اسباب لگتے ہیں، جس طریقے سے اس کو کرنا ہے، اس میں میری صلاحیتیں جو میرے پاس ہے، جو میں 20 سال سے اپنی کمپنی چلا رہا ہوں، SRZ انٹرپرائزز، اس کی ایک سوچ تھی۔ ابھی میرے کو مولانا بھی پوچھ رہے تھے، قاری صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ SRZ ہے کیا؟ تو میں یہ کہا کہ جب میرے والد صاحب نے مجھ کو پوچھا کہ کمپنی کا نام کیا رکھ رہے ہو بیٹے، تو میں نے کہا SRZ۔ تو بولے یہ SRZ کیا ہے؟ تو میں بولا یہ SRZ بچیوں کے میرے گھر کے نام ہے، S سے صوبیہ، R سے رومانہ، اور Z سے زوہا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ اتنی نیک نیت سے آپ یہ نام رکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس نام کی برکت سے آپ بہت بڑے بڑے کام کریں گے۔ تو میں آج اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کی وہ پیشن کوئی آج پوری ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن سے بڑا کام تو کوئی نہیں ہو سکتا اس سرزمین پر۔ اور میں اب اجازت لیتا ہوں، اور اللہ عز و جل سے دعا گو کہ اللہ اس پروگرام کو خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے، اور بنا کسی عنانیت، دکھاوا اور ریاکاری سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے استادوں کو اور میرے والد کی بار بار مغفرت فرمائے، اور میری والدہ کو ہمارے اوپر ان کا سایہ تا حیات نصیب فرمائے، ان کو سلامتی کے ساتھ نیک و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے حضرت قاری عبد الرحمن صاحب زیدت معالیہم، جو افتتاحیہ کلمات ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عزائم کو قبول فرمائے، اللہ ان کے منصوبوں کی تکمیل کے اسباب کو غیب کے خزانوں سے مہیا فرمائے۔ اللہ جو بیڑا انہوں نے آج اٹھایا ہے، اللہ تا حیات اور ان کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برابر اور سرابر جاری و ساری رکھیں۔ اب اس کے بعد میں پورے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے شہر حیدرآباد کی مشہور اور معروف شخصیت حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی قبلہ دامت برکاتہم، صدر مرکزی صفا بیت المال سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ اپنے خطاب باثواب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس ماہر القرآن ایوارڈ جو مسابقہ ہو رہا ہے، یقیناً ہم سب کے لیے فرحت و شادمانی کا موقع ہے۔ شہر حیدرآباد کے تمام شہریان کے لیے اور دکن کی سرزمین کے لیے یہ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ مسابقہ، جس کی نسبت زمین اور آسمان کے خالق و مالک کی جانب سے نازل کردہ قرآن مجید سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبولیت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، اور اس مسابقے کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں میں اس کی عظمت کو، اس کی وقعت کو بٹھانے کا ذریعہ بنا دے۔ میں دل کی گہرائی سے جناب عبد الرحمن شاہد صاحب اور جناب عبد الرحیم خالد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد محترم کے لیے اس صدقہ جاریہ کو جاری فرمایا ہے۔ یقیناً آج ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی، انہوں نے اس سلسلے کو جاری کیا ہے۔ ناظم اجلاس نے آپ کے تعارف میں جو لفظ اختیار کیا، چیئرمین ماہر القرآن ایوارڈ 2024، میں عبد الرحمن صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماہر القرآن ایوارڈ کے جو چیئرمین ہیں آپ، وہ 2024 کے لیے نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور یہ مسابقہ ہر سال چلے گا انشاءاللہ۔ آپ ہمت نہیں ہاریں گے،
آپ کی ساری مصروفیات میں سب سے بڑا کام، بڑا اور اہم ترین کام سال میں ایک مرتبہ کا یہی ہوگا جو آپ نے آج اس کا آغاز کیا ہے۔ اس کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مسابقے جب منعقد کیے جاتے ہیں تو قرآن مجید سے متعلق خشک رویہ ختم ہو جاتا ہے، ایک تری سی دلوں میں آ جاتی ہے، ہمارے معصوم بچوں میں اور ان حفاظ کرام میں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، ان کے دلوں میں اور زیادہ رغبت اور قرآن مجید سے اور مزید تعلق انشاءاللہ پیدا ہوگا، اور امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس قسم کے مسابقے حیدرآباد کی شان کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائیں۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بات کی جائے، میں دل کی گہرائی سے دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے مولانا ہمارے محترم عبد الرحمن شاہد صاحب کو، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید ہمت کے ساتھ آج انہیں یہ وعدہ بلکہ عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اجلاس ان کی حیات میں کبھی ناغا نہیں ہوگا، بلکہ امید ہے کہ ان کی نسلیں بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گی۔ انہی احساسات اور نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مولانا عبد المجید صاحب ضیائی قبلہ دامت برکاتہم سے میں گزارش کروں گا کہ مسابقے کے اصول و ضوابط اور اس کی ترتیب اور پھر مساہمین کے درمیان میں ہونے والے مسابقوں کی ترتیب کو اعلان کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر ماہر القرآن ایوارڈ 2024 ٹاپ 10 کے اول دوم سوم پوزیشن کے لیے جو مسابقہ ہونے والا ہے اس کی ترتیب کا اعلان فرما دیں۔ 2024 کا فائنل راؤنڈ ہے، گرینڈ فینالے ہے۔ 400 حفاظ کرام میں سے 3 راؤنڈ کے سخت سے سخت مسابقے میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہوئے یہاں پر آپ تشریف لائے ہیں۔ میں چیئرمین مسابقہ حضرت قاری عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں آپ اور حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم سے کہ ان کے لیے ٹیگ اور ان کی ترتیب میں جو قرآن اندازی ہے اس کے تعاون کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حسب اعلان انشاءاللہ 2 نشستوں میں آج کا مسابقہ ہوگا۔ مسابقے میں پہلے نمبر پر کون آئیں گے یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں کیوں بلائے ان کو کیوں بلائے، وہ مسئلہ انشاءاللہ قرآن اندازی خود کر دے گا۔ آپ خود اپنے ترتیب کو ہمیں بتائیں گے، ہمیں معلوم نہیں کہ کون پہلا نمبر پر پڑھیں گے من جانب اللہ انشاءاللہ۔ تو میں ترتیب وار اسماء مساہمین کو پیش کر رہا ہوں، ترتیب وار تشریف لائیں اور اپنے ٹیگ بھی حاصل فرمائیں اور قرعے کی چیٹی لے کر یہاں پر رہ جائیں۔ انشاءاللہ ترتیب جو آپ کی ہوگی اسی ترتیب سے انشاءاللہ مسابقہ ہوگا۔ سب سے پہلے حبیب اللہ خان صاحب، حافظ حبیب اللہ خان اتر پردیش سے تشریف لائیں اور قاری صاحب سے اپنا ٹیگ حاصل فرمائیں اور قرآن اندازی کا اپنا قرعہ بھی لے لیں۔ الحمدللہ مسابقے کی جو ترتیب ہے خدا کی طرف سے متعین ہے، ہمیں بھی ابھی معلوم نہیں انشاءاللہ پہلے نمبر پر کون ہے۔ الحمدللہ حافظ جمیل فرحت دوسرے نمبر پر، نمبر 2 حافظ انشد ویسی، نمبر 3 حافظ فضا انور کیرلا، نمبر 4 نعمان الدین تلنگانہ، اور نمبر 5 حافظ سید انس کرناٹک۔ یہ وہ 5 مساہمین ہیں انشاءاللہ صبح کی جو اب کی نشست ہے اس میں اپنا مسابقہ پیش فرمائیں گے، مظاہرہ پیش فرمائیں گے، اور بعد نماز ظہر جو مسابقہ ہے اس میں نمبر 6 حافظ عبد الرحمن راجستھان، نمبر 7 حافظ انس مالک کیرلا، نمبر 8 حافظ سید نبیغ برماور، 9 کیا نام ہے حبیب اللہ خان، حافظ حبیب اللہ خان اتر پردیش،
मोहम्मद साहिल उत्तर प्रदेश। इंशाअल्लाह ये तरतीब रहेगी आज की। इंशाअल्लाह अभी आप लोगों को तरतीबवार ज़हमत देंगे, उस दरमियान इंशाअल्लाह हम स्टेज पर दावत देंगे आज के जो हकम हज़रात हैं जो कि मुसाबक़े को बहुत बारीक बीनी से देखेंगे, जिस पर अवाम की नज़र या सामीईन की नज़र नहीं होती, उस पर हकम हज़रात की नज़र पहले नंबर पे पड़ती है। ये आमतौर से लोग समझ नहीं पाते हो। जहाँ सब वाह वाह कहते हैं, उसी वाह वाह के अंदर से कोई गलती हकम हज़रात निकाल लेते। बहरहाल हकम हज़रात माहिरीन हैं, हिफ्ज़ कुरान के कई कई मुसाबक़ों में अल्हम्दुलिल्लाह अपना जलवा दिखाया है और उनके फ़ैसलों पर मुंतज़िमीन, मुसाहिमीन और सामीईन ने दाद भी दिया है। वाकई हकम हज़रात ने बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला सुनाया है। तो मैं सबसे पहले हाफिज़ हज़रत मौलाना हाफिज़ सिराजुद्दीन साहिब उमरी, आप महदुल कुरान उमराबाद के मुदीर हैं, तशरीफ़ लाएं और अपने स्टेज पर अपने मकाम संभालें। और एक ज़माने में मुसाबक़ों के शहसवार भी रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उस मुसाबक़ों के शिरकत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसाबक़ों में बराबर हकम के तौर पर, मेहमान खुसूसी के तौर पर बराबर शिरकत, कुरान से अपना लगाव बराबर जारी रखने वाले कारी कुरान, हाफिज़ कुरान हज़रत मौलाना हाफिज़ यूनुस अली ख़ान साहब दामद बरकातुहुम, जो इसी शहर से हैं, आप अपने मसनद पर तशरीफ़ लाएं। और तीसरे नंबर पर मैं अब्दुल मजीद भी हूँ। मुझे तो सारे मुसाहिमीन भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह अभी कार्रवाई शुरू होगी। तमाम मुसाहिमीन से दरख्वास्त है कि अगली नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। दो तीन बातों का ख्याल रखें कि जब नाम पुकारा जाएगा उस वक्त, क्योंकि तरतीब दे दी गई है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगी, कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। वक्त का ख्याल रखें। जब एक आदमी पढ़ रहा है उसके बाद आपका नंबर है, मुतय्यन है, मालूम है, तो किसी भी वजह से उधर इधर हरगिज़ ना जाए। हाँ, बहुत सख्त कोई उज़्र हो, जाना ही पड़े, तो नाज़िम इजलास की इजाज़त के साथ आप बाहर तशरीफ़ लेके जाएं, अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह माहिरुल कुरान अवार्ड, जिस तरह इसका नाम है, वाक़ियतन अभी चंद ही लम्हात के बाद आप देखेंगे कि ये माहिरुल कुरान अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। वाक़ियतन आप भी दंग रहेंगे कि 1400 साल बाद भी कुरान के इतने बेहतरीन हाफिज़ हैं, जिन हुफ़्फ़ाज़ किराम का तज़किरा, याददाश्त के तज़किरे हम किताबों में पढ़ते हैं, उनकी याद दिलाने वाले हुफ़्फ़ाज़ किराम यहाँ पर मौजूद हैं। 400 हुफ़्फ़ाज़ किराम थे पहले राउंड में, स्क्रीनिंग राउंड में, उसमें तकरीबन 125 के करीब हुफ़्फ़ाज़ किराम सेकेंड राउंड में आए, जो एलिमिनेशन राउंड था। दूसरे राउंड में, उस राउंड में फिर मुसाबका हुआ बड़ा जानदार। पहले राउंड में 6 ग्रुप बनाए गए थे। दूसरे राउंड में 4 राउंड्स थे, 4 ग्रुप्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन तक वो मुसलसल मुसाबका चला। और उसमें से अगले राउंड के लिए यानी सेमीफाइनल राउंड के लिए 50 हुफ़्फ़ाज़ किराम मुंतखब हुए और उस 50 हज़रात के जो मुसाबका हुआ 2 दिन में हुआ सेमीफाइनल। आज आखिरी दौर है, यहाँ पर स्टेज सजा हुआ है। ये जो प्रोसेसिंग है, जो कार्रवाई है, तकरीबन 1.5-2 महीने से मुसलसल चल रहा है, जिसका इख्तितामी और आखिरी और फाइनल राउंड आपके सामने यहाँ पेश हो रहा। तो सेमीफाइनल वाक़ियतन जानदार रहा, शानदार रहा। मुसाहिमीन ने अपने सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। आधे और 1 नंबर के फ़र्क के साथ लोग आगे बढ़े। मैं अभी कहूँ कि आखिरी 9 नंबर तो मुंतखब थे, 10वें नंबर के लिए फिर मुसाबका हुआ, फिर दोबारा मुसाबका करना पड़ा। 3 लोग ऐसे थे जो एक ही नंबर पर थे, फिर उनका दोबारा मुसाबका हुआ। फिर एक नए हकम साहब ने उसमें से एक मुसाहिम को मुंतखब किया उनके परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, और वो 10 तिल का आशरतुन कामिला है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुंतखब होकर तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह
ترتیب یہ رہے گی 6 سوالات ہوں گے آج مسابقے میں، 5 سوالات تلاوت کی ہوگی جس میں آپ حکم حضرات کے سوالات کے آپ تلاوت کریں گے، 1 صفحے سے لے کر 1.5 صفحے تک کی تلاوت حکم حضرات کرائیں گے، اس میں آپ کی تجوید بھی دیکھی جائے گی، لہجہ بھی دیکھا جائے گا، اور آپ کو جو حسن صوت ہے جو خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس کا بھی ہر آدمی اپنا مظاہرہ کرتا ہے، تو حسن صوت ان کے بنیاد پر 100 نمبرات ہوں گے۔ 6 جو سوالات ہیں اس میں سے 5 سوالات جو تلاوت کی ہے اور 1 سوال متشابہات کے ہے، کیونکہ صرف تلاوت کی ہوگی تو حکم حضرات نمبرات دینے سے قاصر ہے، کیونکہ صرف اتنے ماہر حفاظ کرام ہیں کہ تلاوت کرنا ہی ہے تو کسی کو کوئی نمبر کم نہیں ہوگا، اگر کچھ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں حسن صوت اور لہجہ اور متشابہات ہی میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ بھی اگر ہو گیا تو ورنہ مساہمین اور منتظمین بیٹھ کے دوبارہ سوچیں گے کہ کیا کرنا پڑے گا۔ بہرحال بہت ہی جاندار اور دلکش اور مسابقہ یہاں پر ہوگا، ایمان کے اندر تازگی ہوگی قرآن کریم کی تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے جو ایمان کی تازگی ہوگی وہ تلاوت یہاں پر حفاظ کرام پیش کریں گے انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں۔ جو ضروری کارروائی ہے اس کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ مسابقے کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔